خواہ سائلنٹ نظم نصیحت اخلاقی اکبر آل آبادی۔ اکبر آل آبادی کا اصل نام تھا سید اکبر حسین اور اکبر ہی تخلص تھا۔ پیدائش 1845، وفات 1921۔ رسمی تعلیم بہت کم تھی لیکن ذاتی کوشش سے وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 میں جوڈیشل سروس کے لیے منتخب ہوئے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے عہدے تک پہنچے۔ ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ اکبر آل آبادی نے شروع میں سنجیدہ شاعری سے شروع کیا تھا، لیکن بعد میں چونکہ اس کو موجودہ نظام تعلیم سے سخت نفرت تھی جو لاڈلی کالے نظام ساتھ لائے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اس نظام سے کوئی چینج نہیں آئے گی۔ اس وقت جب وہ جج کی نوکری کر رہا تھا تو اس وقت تو حکومت کن کی تھی؟ انگریزوں کی۔ 1845 میں تو وہ پیدا ہوئے تھے اور 1857 میں ان کی حکومت شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو 1880 میں جب انگریزوں کی حکومت مکمل زوروں پر تھی، برطانیہ کی حکومت تھی پاک و ہند میں، تو اس وقت تو انگریزوں کی حکومت پر رد کرنا انتہائی مشکل کام تھا۔ یعنی بندے کو ایک بڑا دل ساتھ دے کے بندہ کام کر سکتا تھا، کیونکہ اس معاملے میں اس سلسلے میں اس کو طرح طرح کی تکالیف سامنے آتی ہوں گی۔ اس لیے ان تکالیف سے بچنے کے لیے اکبر آل آبادی نے سنجیدہ شاعری کے بجائے یہ جو طنز و مزاح کی صورت اختیار کی اکبر آل آبادی نے۔ اور مزاح میں مطلق مزاح یہ کہ جس مزاح میں اصلاح نہ ہو، کیا نہ ہو؟ اصلاح نہ ہو، یہ تو آسان ہے، لیکن مزاح میں اصلاح کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ جیسے کہ اکبر آل آبادی کے چند اشعار بہت مشہور ہیں۔ ایک مشہور شعر ہے اکبر آل آبادی کا کہ یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے لیے سوچی۔ یعنی اکبر آل آبادی کہتے ہیں کہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں موسیٰ کی طرح لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ حالانکہ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو حیثیت ہے وہ مسلمان ہونے کا ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم ڈاکٹر یا انجینئر بنیں گے۔ تو سب سے پہلے بننا چاہیے کیا؟ مسلمان۔ اگر کوئی ڈاکٹری یا کوئی انجینئرنگ کی پڑھائی آپ کو اسلام اور قرآن سے دور کرتی ہے تو ایسی ڈاکٹری اور انجینئرنگ کو لات مارنی چاہیے۔ یہ تو غلط بات ہوئی کہ وہ آپ کو اللہ اور اپنے دین سے دور کرتا ہے۔ تو اکبر آل آبادی فرمایا کرتے تھے کہ جو قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کے لیے سوچی۔ مطلب اگر وہ کالج کھول لیتا تو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرح لوگ تو پیدا نہیں ہوتے۔ آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کالج سے جو فارغ طلباء ہوتے ہیں وہ اکثر بد اخلاق، ان کے یہ ہے کہ دین سے دور، نماز کی پابندی نہیں ہوتی، والدین کی قدر نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی مین یہی ہے کہ یہاں پر اخلاق نہیں پڑھائے جاتے۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ استاد جو صرف آپ کو کتاب پڑھائے وہ ٹیچر نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ٹیوٹر ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو پڑھانے والے لوگ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک وہ بندہ جو آپ کو کتاب صحیح طرح نہیں پڑھائے بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے، آپ لوگوں کا حق ادا نہ کرے، تو یہ بندہ ٹیچر نہیں ہے، یہ چیٹر ہے۔ کیا ہے؟ چیٹر ہے۔ اور دوسرا قسم وہ ہے جو آپ کو صرف کتاب پڑھائے، تو وہ بندہ آپ کا ٹیچر نہیں ہے، وہ آپ کا ٹیوٹر ہے۔ لیکن وہ بندہ جو کتاب پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل لائف میں بھی انٹرفیئرنس کرے، آپ کی پرسنل لائف کی بھی اصلاح کی کوشش کرے، یہ اصل ٹیچر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ کتاب کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ کی پرسنل لائف میں آپ کی انٹرفیئرنس کرے، آپ کی رہنمائی کرے، اللہ اور رسول کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھا سکے، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو اکبر آل آبادی یہی اس طرح کے انسان تھے۔ جیسے کہ اکبر آل آبادی کا ایک مشہور شعر دوسرا بھی ہے کہ اکبر نے کہا سن لو یارو اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول ہے غلط، تنخواہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اکبر آل آبادی ایک دفعہ جا رہے تھے تو اس کو کچھ چند لڑکیاں نظر آئی جو بلا پردہ تھی، ان کا حجاب صحیح نہیں تھا۔ تو اکبر آل آبادی نے ایک شعر کہا کہ کل جب نظر آئی چند بیویاں، اکبر غیر سے زمین پہ گڑ گیا، پوچھا جو میں نے ان سے کہ وہ آپ کے پردے کا کیا ہوا،
کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اکبر کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ آپ لوگوں کا پردہ کدھر گیا، تو وہ لڑکیاں کہنے لگی کہ ہمارا جو حجاب تھا، چہرے کا نقاب، وہ اب لڑکوں کے اور مردوں کے ذہنوں پر پڑ چکا ہے۔ تو اکبر الہ اس طرح کے انسان تھے، یعنی وہ اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ ایک اور مشہور شعر ہے اکبر کا کہ جائز ہے کہ تم پاک میں کھیلو چرخ کو جھولو، لیکن ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، خدا کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو۔ بس کالج میں پڑھو، یونیورسٹیاں جاؤ، جو کچھ کرو وہ کرو، لیکن ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، خدا کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو۔ تو اکبر الہ آبادی اس طرح کے شاعر تھے۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد کتاب پڑھنی ہے۔ تو کتاب پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد رکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو اکبر الہ آبادی اس طرح شاعر تھے۔ اسی وجہ سے لوگ اکبر الہ آبادی کو لسان العصر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ کس نام سے؟ لسان العصر۔ یہ بات آپ یاد رکھیں بیٹا، یہ اکبر الہ آبادی کون سے نام سے مشہور تھے؟ لسان العصر کے نام سے۔ اور اکبر الہ آبادی بارہا جیل کی صعوبت بھی برداشت کی ہے، کیونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزی نظام تعلیم اکبر الہ آبادی کو بالکل پسند نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں جو رکاوٹیں سامنے آتی تھی، اکبر نے ان رکاوٹ سے بچنے کے لیے تنزیہ انداز اپنایا۔ کون سا انداز ہو؟ تنزیہ انداز۔ خواہ اس دا نظم نصیحت اخلاقی، اس نظم میں جناب اکبر الہ آبادی نے ہونہار بیٹے کی کچھ صفات بیان کی ہے۔ یعنی ہر بیٹا ہونہار نہیں ہے، ہر بیٹا، یعنی ایک بات یاد رکھیں، بعض اسباق ہو بلکہ سارے سبق ہو، یہ ہم پڑھتے ہیں کس لیے؟ ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم ایگزام میں پاس ہو سکیں، لیکن ایگزام کی بجائے عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نظم سے ہماری زندگی کتنی بدل رہی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کی بات، یہ جو نظم ہے اس کو آپ عمل کی حیثیت سے اور اپنی زندگی کو چینج کرنے کی نیت سے پڑھیں۔ تاسو دا نظم وائز ہویا، تاسو وګورئ چې تاسو پرسنل لائف کې چینج راشي ہویا، مطلب دا سبق تاسو ته امتحان تر حد پوری دا مو ہے چې مطلب صرف پیپر کې سوال راځي زه هغه سوال چې کوم دی حل کوم دی نه، بلکہ دې سره سره تاسو چې کوم دی دا سبق پریکټیکل ځان کې راولئ۔ نظم کا جو مرکزی خیال ہے، وہ مرکزی خیال وہ یہی ہے، لب لباب، اور خلاصہ یہی ہے کہ عام طور پر لوگ بیٹی کی بجائے بیٹے کی پیدائش سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اکبر کہتے کہ میری بھی یہی ذہن ہے کہ بیٹے کی پیدائش اچھی ہے، لیکن کون سے بیٹے کی؟ چند صفات بیان کی ہے کہ ہونہار بیٹے میں یہ صفات ہونی چاہیے۔ اگر یہی صفات ایک بیٹے کے اندر ہوگی تب جا کے وہ بیٹا خوشی کے لائق ہے، وہ بیٹا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان صفات کا کسی کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بیٹا ایسا ہے کہ جو ان صفات میں مطلق ان میں کوئی بھی صفت اس میں نہیں ہے، تو پھر بھی والد صاحب کو خوشی ہے۔ یعنی ایک ایسا والد ہو جس کے اولاد میں، جس کے بیٹوں میں کوئی ان میں سے ایک صفت بھی نہیں ہے اور پھر بھی اس کا والد خوش ہے، تو یہ اس کی والد کی بڑی غلطی ہے۔ کیا ہے؟ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں نظر نصیحت اخلاقی، بیٹے کو لوگ کہتے آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف، دل کو سرور ہے، سروری خوشی تھا، گھر میں اسی کے دم سے ہر سمت روشنی، نازاں ہیں فخر کرتے ہیں اس پہ، باپ کو تو ماں کو غرور ہے، خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے کہ یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ سنت و غرض ہوا، بیٹے کو لوگ کہتے آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف، دل کا سرور ہے۔ اس بن میں شاعر جناب اکبر الہ آبادی صاحب بیٹے کے بارے میں ارشاد کرتے فرماتے کہ عام طور پر لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ بیٹا وہ آنکھوں کا نور ہوتا ہے، زندگی کا مزہ اور دل کی خوشی کا ذریعہ ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہر سمت روشنی، اور گھر میں ہر طرف بیٹے کی وجہ سے روشنیاں ہوتی ہے۔ باپ کو فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹے کی شکل میں اپنے ایک عظیم نعمت سے مجھ کو نوازا ہے، ماں کو بھی غرور ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ اور عام طور پر لوگ بیٹے کی پیدائش کو خوش نصیبی کی علامت سمجھتے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے کرم کا ظہور ہے کہ ہمارے گھر میں کس کی پیدائش ہوئی ہے؟ بیٹے کی۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق اس کا بھی ہے یہ قول کہ احساس ضرور ہے۔ اکبر الہ آبادی فرماتے کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بالکل بیٹے کی پیدائش یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار لائق، مائل رائب ہو، نیکیوں پہ برائی سے دور ہے۔ اکبر کہتے ہیں کہ میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہاں بیٹے کی پیدائش یہ خوش نصیبی کی علامت ہے، لیکن کون سا بیٹا؟ ہر بیٹا نہیں، چند شرائط کے ساتھ مشروط بیٹا۔ نمبر 1 کہ وہ ہونہار ہو، نیکیوں پر راغب ہو اور برائیوں سے دور بھاگنے والا ہو۔ ٹھیک ہے؟ سنتا ہے دل لگا کہ بزرگوں کی پند کو، اس میں وقتی کلام لب پہ جناب و حضور ہو۔ اور جو دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات کو، پند بھی نصیحت تھا کہ وہ بڑوں کی نصیحت کو دل لگا کے سنتا ہو اور بات کرتے وقت اس کی زبان پر جی جناب کے الفاظ ہو۔ برتاؤ سلوک اس کا صدق و محبت سے ہے برا، اس میں نہ ہے فریب نہ مکر و زور ہے۔ اور وہ بیٹا خوش نصیبی کی علامت ہے کہ جو سچائی اور محبت کا ایک جیتا جاگتا تصویر ہو، اور نہ وہ دھوکہ دیتا ہو، نہ اس میں مکر ہو، نہ پراڈ ہو۔ وہ بیٹا وہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ افکار والدین میں وہ دل سے وہ شریک، اور والدین کی جو فکر و سوچ ہے اس میں وہ بیٹا دل سے شریک ہوتا ہے، ہمدرد ہے، معین ہے، اہل شعور ہے، معین مددگار تھا۔ اور وہ بیٹا ہمدرد ہو، اپنے والدین کا مدد کرنے والا ہو اور عقل والا ہو، راضی ہے اس پہ باپ کی جو کچھ مصلحت، اور جو باپ کی رضا پہ اس کی رضا ہو، صابر ہے، صبر کرنے والا ہے، باادب، عقل مند اور غیرت مند ہو۔ مطلب جو بیٹا اس طرح کا ہو، عقل مند ہو، غیرت مند ہو، صبرناک ہو، والدین کی افکار میں دل سے شریک ہو، یہ بیٹا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ رکھتا ہے خاندان کی عزت کا وہ خیال، اور اپنے خاندان کی عزت کا وہ خیال رکھتا ہو، نیکوں کا دوست ہو اور برے لوگوں سے دور بھاگنے والا ہو۔ کسبی کمال کی شب روز دن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وہ پور ہے، وہ پور زیادہ ہونا، یعنی وہ علم دن رات وہ علم کے کسب میں اور علم کو حاصل کرنے میں اپنا وقت لگاتا ہو۔ اسی طرح اور اس کا دل نیک لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتہ اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ لیکن وہ بیٹا جس میں ان صفات میں سے کوئی ایک صفت بھی اس کے اندر نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس کا والد خوش ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا کی ہے، تو یہ کس کی گناہ ہے؟ یہ اس کے والد کی گناہ نہیں ہے، یہ خوشی کا قصور ہے کہ اتنے غلط موقع پہ خوشی آئی ہے۔ بولو زویا داوی کر دس یا زوی چا کوتا کی مکمل سی مکمل خری اور بیم چکم دے پلار خوشحالی چمالا اللہ پاک سرا گڑی نام تیرا کر دے تو جائے دا پلار گناہ نہ دا گناہ چارا تو خوشحالی کہ دمرا بیکار ٹائم کی دا خوشحالی دا گڑی دا۔ تو دیکھ بیٹا ان صفات کو اپنے اندر لانا ہے، برے لوگوں سے دور بھاگنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے پہلے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں یہ آپ کا انتخاب ہے۔ کیا ہے؟ یہ آپ کا انتخاب ہے۔ جس طرح خود بندہ اندر سے جس طرح ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنے دوست بناتا ہے۔ نو غلط سرکی نا بد سرکی نا بد بزدکی دا خو سرکی نا خبزدکی، لہٰذا بچی کوشش کرے دس خلق سرکی نے پاسے دس تعلقات جوڑ کے زویا چھ اغی پہنچ استا پلار سبال شرمی کی نا بلاشی اولاد داسی زویا اغی نا اولاد خی نہ اولاد داغی نا بہتری دا سگن اولاد مالا اللہ را کڑے خلق ہوئی ہاں پلار من گزار کی مور تا جواب کوئی ڈیس پکا خبر دا زویا یاد ساتے بچی یاد ساتے اللہ رب العزت قرآن کریم کی فرمائی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ دا مور پلار مخلو افم نکے پدی پوچھو لگا وَلَا تَنْحَرْهُمَا مور پلار بکن زینا رٹے بنا ہاں استغا خبرو دا بکوے نو دا دی دا رغی بچی ٹک چا لگا کیا کیا صفات بیان کی ہے